حدیث کے بارے میں ایک وضاحت چاہیے، اور وہ حدیث شیخ صدوق نے جامع الاخبار میں نقل کی۔ وہ حدیث یہ ہے کہ من اعان تارک صلاۃ بلقمۃ او بکثرۃ فکأنما قتل 70 انبیاء اولهم آدم وآخرهم انا۔ شیخ صدوق جامع الاخبار میں یہ حدیث رسول نقل کر رہے ہیں، من اعان تارک صلاۃ، اگر کوئی بے نمازی کی مدد کرتا، اردو میں جو لفظ استعمال ہے اسی کے اعتبار سے، اگر کوئی بے نمازی کی مدد کرتا بلقمۃ، ایک لقمہ طعام سے، ایک کھانے کا لقمہ دیتا، اور بکثرۃ یا ایک چادر کے ٹکڑے سے، فکأنما قتل 70 انبیاء، بس گویا یہ ایسا ہے جیسے اس نے 70 انبیاء کو قتل کیا۔ اولہم آدم و آخرہم انا، اور 70 انبیاء بھی ایسے کہ جن میں اول آدم تو آخری میں، ایسے 70 انبیاء۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، باپ ہے، اس کا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا، لیکن باپ اس کے اسکول کی فیس دے رہا، باپ گھر کے اندر کھانے کے دسترخوان پر اس کو بٹھا رہا، جب اس کو لباس کی ضرورت پیش آتی ہے تو باپ یہ لباس اسے سلوا کے دے رہا۔ اسی طریقے سے الٹا مسئلہ، جیسا کہ لوگ بھی کہتے ہیں اور معصوم نے بھی فرمایا، آج کل لوگ مذاق میں کہتے ہیں لیکن ان کو نہیں پتا کہ یہ حدیث ہے امام۔ لوگ کہتے ہیں کہ بہت سو کے بیٹے نالائق نکلتے ہیں، ہمارے والدین نالائق نکلتے ہیں، لیکن یہ اصل میں حدیث کا جملہ ہے کہ بہت سے بیٹے آنکھ ہوتے ہیں لیکن اتنے ہی والدین بھی آنکھ ہوتے ہیں۔ اب اگر الٹا مسئلہ، بیٹا مذہبی ہے، بیٹا پابند صوم و صلاۃ ہے، بیٹا پروردگار کو خوشنود کرنا چاہتا، باپ بے نمازی، ایسی بہت مثالیں آپ کو ملیں کہ جتنا قبر سے قریب ہو رہے اتنا اللہ سے اپنے آپ کو دور کر رہے، جتنا آخرت اور موت سے قریب ہو رہے اتنا ہی اپنے آپ کو مذہب سے دور کر رہے۔ جوان بچوں کے چہرے پہ داڑھی آ جاتی ہے، بزرگ تیار نہیں، جوان بچی حجاب کرتی ہے، اس کی ماں حجاب کرنے کو تیار نہیں، الٹی گنگا شریعت کے مسائل میں تو بہہ رہی۔ تو اب وہاں بھی یہی مسئلہ کہ بہرحال ہے تو میرا باپ، ہے تو میری ماں، بے نمازی ہے تو میں کیا کروں، اسے کھانا نہ دوں، اس کی ضروریات پوری نہ کروں، واقعاً پریکٹیکل مسئلہ۔ شوہر جو عام طور پر ان تاریخوں کی میری مجلس کا عنوان ہوتا ہے، شوہر اور بیوی کا انسٹیٹیوشن، شوہر نماز پڑھتا ہے، بیوی بے نمازی یا برعکس۔ اب یہ مسئلہ کہ حدیث میں ہے کہ جس نے تارک صلاۃ کو ایک لقمہ طعام یا ایک کپڑے کا ٹکڑا دی، 70 انبیاء کا قاتل۔ کیا مطلب اس حدیث؟ یہ تو سارا نظام ہمارا درہم برہم ہو کے رہ جائے، قریب ترین رشتہ داروں میں کتنی ہی ایسی مثالیں مل جائیں، کیا مطلب؟ اسی کے پہلو کا پہلو مسئلہ فقہی اور سن لیجیے، فطرہ ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، اور کچھ واجبات ہیں کہ جس کو دیتے وقت چند شرطیں ہیں کہ کس غریب کو دیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ اسے غریب ہونا چاہیے، یعنی آمدنی کم ہو اور جائز خرچہ زیادہ ہو، مومن ہونا چاہیے، لیکن ایک شرط اس میں یہ کہ یہ پیسہ دینے سے گناہ میں اس کی حوصلہ افزائی نہ ہو۔ ایک مسئلہ اور ہمارے سامنے آتا ہے، یہ مسئلہ بہت ہی سینسیٹیو بھی ہے لیکن اہم بھی۔ سینسیٹیو ہونے کی بنیاد پر میں اسے کھل کے بیان نہیں کروں، اہم ہونے کی بنیاد پر اشارہ ضروری، نظر انداز بھی نہیں۔ وہ یہ کہ بعض مقامات مقدسہ کے لیے جانے کی خاطر وہاں جو بھی اس وقت حکومت ہو اسے کچھ ٹیکسز دینا پڑتے، اور بہت سارے لوگوں کا تو یہ کہنا کہ کسی بھی ملک میں ایک شخص بھی باہر سے آتا ہے اس ملک کے لیے اور اس نظام حکومت کے لیے فائدہ، تو کیا جہاں پر ایسے لوگ ہیں کہ جن کا ظلم اظہر من الشمس و ابین من الدہر، چاہے وہاں معصوم کے روزے ہو چاہے وہاں خانہ خدا جا ہی نہیں سکتے، لیکن اگر جاتے ہیں تو مدد تو ہو رہی۔ اب ایک سلسلہ ہے مسئلے، شوہر نے روزہ نہیں رکھا، بیوی اس کے لیے صبح کو چائے بنا رہے، روزہ نہیں رکھا، اس کے لیے چائے بنائی جائے، یا کسی کا اگر بیکری کا یا تندور کا کام
اور ایسا آدمی اس کے یہاں چیز لینے آتا ہے جس کے بارے میں پتا ہے کہ اس نے روزہ نہیں رکھا اور ابھی یہ دن کے وقت اس کو استعمال کرے، کیا مسئلہ اس کا کیا بنا؟ اب قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اس مجلس میں تاخیر ہو گئی اور آج کی شب کا بھی ایک خصوصی ہے، اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، دو جملوں میں اس موضوع کو سمیٹ کے اس کے حوالے سے آج کی رات تک پہنچنا، کسی اور جگہ یہ عنوان پہ گفتگو ہو رہی ہو، یا جیسے یہاں ماہ نومبر کے دوسری شب جمعہ سے 3-4 ہماری مجالس ہوں گی ہر شب جمعہ، نومبر کی دوسری شب جمعہ 14 نومبر ہے والے، اس میں یہ چیزیں تفصیل کے ساتھ آ جائیں، لیکن اس وقت صرف ایک اشارہ کر کے تاکہ ایسا بھی نہ ہو کہ آیت آئی ہے تو اس کا عمل نہ ہو، ہم آگے بڑھیں، وہ یہ کہ سب مسئلہ کیا بنتا ہے، اس کا جواب یہ ملتا اور مرحوم آقا خوئی کی جانب سے ملا اور دیگر مراجع نے بھی بعد میں یہ جواب دیا کہ مدد الگ ہے، اعانت الگ، اگر آپ ایسے آدمی کی ہیلپ کر رہے ہیں وہ الگ ہے، اس کے ساتھ اس کے گناہ میں کوآپریشن کر رہے ہیں تو الگ ہے، اسی لیے لفظ اعانت آئے، لا تعاونوا، معاونت نہ کرو، مدد کرنا ہے اس کی حالت کو دیکھ کر رحم آیا دل، اعانت کرنا ہے کہ اس کے پہلے حرام سے آپ خوش ہوئے اور آپ نے اس لیے بطور انعام دیا کہ بہت اچھا کام کیا، دوبارہ کر کے دکھا۔ گانے بجانے والے جب شادی بیاہ میں آتے ان سے خوش ہو کے آدمی ان کو انعام دے رہا، اعانت اگر اس نیت سے ہے کہ تم نے آج صبح کی نماز قضا کی، ہم بہت راضی ہیں اس لیے یہ لو، یہ اعانت ہے، یہ وہ 70 انبیاء کا فضل، اور اگر اس کے فعل پہ ناراض ہیں اور ناخوش لیکن بہرحال ایک انسان نے اس لیے اس کو دے رہے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اگر کسی ایسی جگہ جا رہے ہیں کہ جہاں پہ معصوم کا روزہ اور اس نیت کے ساتھ ہنسی خوشی سارے ٹیکس دے رہے ہیں کہ یہ اور طاقتور اور اچھا کام کر رہے ہیں، ہم ان کو دینا چاہتے ہیں، وہ اعانت ہے، وہ حرام، زیارت پہ جانا حرام۔ لیکن اگر آپ باطل ناخواستہ دے رہے کہ ہمیں ان کے عمل کو پسند نہیں آتا لیکن ہم تو اس مقصد کے تحت دے رہے ہیں یہ پیسے کہ ہمیں زیارت کا موقع ملے، یہ مدد ہے، یہ اعانت نہیں۔ اگر بیوی اسی لیے چائے بنا رہی ہے کہ میرا شوہر اس سے روزہ توڑے، نہیں رکھوانا اس کو شوہر کو روزہ، تو یہ اعانت ہے، یہ چائے بنانا حرام، اور پتہ ہے کہ وہ روزہ توڑ کے بیٹھا ہے، میں چائے بناؤں کہ نہ بناؤں ایک ہی بات ہے، وہ ہے مدد اور وہ جائز، ایک نہیں، دو نہیں، 50 نہیں، 350 سے زیادہ مسئلہ اس ایک تشریح میں نکلے کہ یہ جو قرآن نے کہہ دیا کہ گناہ کے کام میں اعانت نہ کرو، اور معاشرہ ہمارا ایسا ہے کہ جس میں گناہگار بڑھ گئے ہیں نیکوکار سے، تو زندگی گزارنا محال ہو گیا، سب کا جواب یہی دیا۔ یعنی ابھی میں تو اور اس کی تفصیلی مثالوں میں نہیں گیا، ایسے دکاندار سے کوئی چیز خریدنا جو داڑھی منڈواتا ہو، ایسے تاجر سے کوئی ڈیلنگ کرنا کہ جس کے یہاں کوئی گناہ ہوتا ہو، یہ سب کا سب آ سکتا ہے کہ اس کی مدد تو ہو رہی، لیکن نہیں، مدد حرام نہیں، یہ گناہگار کی اعانت حرام، ہیلپ کرنا حرام نہیں ہے، اس کے ساتھ گناہ کے کام میں کوآپریشن کرنا حرام، لیکن یہ بات کہو اس سے پہلے قرآن نے